السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، فلسفہ ایک دقیق سبجیکٹ ہے، لیکن دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے کو ترتیب دینا ہے تو فلسفے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمرانی کا طریقہ فلسفہ طے کرتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں تعلیمی نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، تو بغیر فلسفے کی ایک مربوط معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ معاشرے کو مربوط طور پہ چلانے کے لیے فلسفے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جیسے فلسفہ ہوگا، جس فلسفے پہ معاشرہ چلے گا، اس معاشرے کے ویسے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے۔ سیاسی میدان میں فلسفے ملیں گے آپ کو، معاشی میدان میں فلسفے ملیں گے، تعلیمی میدان میں فلسفے ملیں گے۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں اس پہ تعلیم و تعلم کا معاملہ چلتا ہے، اور تحقیق بھی جاری رہتی ہے ہمیشہ۔ ہم امت مسلمہ کا اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں رائج ہیں اس سے دور کچھ ایک اچھی زندگی گزار لیں، اس میں ہم مست ہیں۔ نہ فلسفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ فلسفے کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے سیرت النبی اور اسلامی فلسفہ اخلاق۔ جیسے ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اخلاق کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اخلاق یہ بہت زمانے سے لوگ اخلاق پہ چل رہے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بد اخلاقیاں بھی کر رہے ہیں۔ جب سے ہی انسانی معاشرہ وجود میں آیا، جب سے لوگ سچ بولنا، جھوٹ بولنا، مارنا اور طرح دھوکہ دینا، یہ طرح طرح کی تمام باتیں معاشرے میں ابھی نہیں، بہت زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اس میں کچھ اخلاق کو اچھا مانے جاتا ہے اور کچھ اخلاق کو برے اور غلط مانے جاتے ہیں۔ یہ ہر معاشرے میں رہا ہے، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی۔ اب اخلاق جو معاشرے میں جس پہ لوگ کاربند رہتے ہیں، جس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق، برے اخلاق، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں فلسفہ اخلاق کے دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ یہ دو نظریوں کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم اسلامی نظریوں کو پیش کریں گے، تو واضح ہو جائے گا کہ اسلامی نظریہ کتنا بہتر اور اچھا نظریہ ہے۔
یہ اخلاق جو آدمی جس کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا محرک کیا ہے؟ کیوں ایک آدمی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے؟ کیوں ایک آدمی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ اس بنیاد پہ فلسفے کے دو مکتبے ہیں۔ ایک مکتبہ ہے کہ ضمیر، کانسائنس، یہ محرک ہے اچھے اخلاق کا یا اخلاق کا۔ ضمیر آدمی کو ابھارتا ہے اخلاق کے اوپر۔ دوسرا مکتبہ فکر ہے علم، ضمیر نہیں، علم۔ علم اخلاق کی طرف آدمی کو ابھارتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیجئے تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، یہاں گر گیا، سب لوگ ارے ارے اٹھ کے وہ آدمی کے پاس چلے گئے، اسے اٹھا کر کیا ہوا کیا ہے اس کی تیمارداری کرنے لگے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہر آدمی کے ضمیر کی آواز، سب لوگ بھاگے، اس اخلاق کا مظاہرہ کیوں کیے؟ یہ ضمیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، ٹریفک ہے، پیچھے سے ایمبولینس آ گئی اور ایمبولینس بجا رہی ہے اپنی جس کا جو بجانا ہے، آواز کر رہی ہے، آپ فوری بازو ہٹ کر اس کو جانے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کا ضمیر بول رہا ہے کہ ہٹ جا، کوئی کسی کو دواخانہ جانا ہے، کوئی پریشان ہے، ہٹ جا، ہٹ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اخلاق کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ضمیر ہے، کانسائنس ہے۔ اب اخلاق کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ علم ہے۔ حالیہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہندوستان اور کینیڈا کے رشتے خراب ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پہ اخلاق کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ضمیر نہیں ہے، وہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، گفتگو کیسے ہونی چاہیے، اس کے بعد کا کیسے کھنڈن کرنا چاہیے، کن الفاظ میں کرنا چاہیے، وہ علم طے کرتا ہے، ضمیر نہیں۔ ویسے ہی امریکہ ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، اس میں گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ملاقات کیسی ہونی چاہیے، یہ سب علم طے کرتا ہے۔ تو یہ دو مکتب فکر ہیں اس وقت۔ آپ بچے نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں، سیلس مینشپ، ایک سیلس مین ہوتا ہے، بہت با اخلاق ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ وہ علم ہے، ضمیر نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس اخلاق کے ذریعے سے کسی چیز کو لوگوں کے سامنے بیچوں، اس کے لیے ایک علم موجود ہے۔ وہ علم اسے تحریک دے رہا ہے کہ تم اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ دو مکتب فکر اس وقت اخلاق کے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ضمیر کی وجہ سے لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسرا علم کی وجہ سے لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی ایک عمل میں کبھی کبھی دو چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایمبولینس ہے اور ایک دواخانے کی ایمبولینس ہے۔ ایمبولینس رکھنا اچھی بات ہے، مریضوں کی سہولت کے لیے، کچھ جلد سے جلد ان کا علاج شروع ہو جائے، اس کے لیے ایمبولینس ضروری ہے۔ لیکن ایک دواخانہ ایمبولینس رکھتا ہے، اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ علم ہے، وہ ضمیر نہیں ہے۔ یہ ایمبولینس کے ذریعے سے میرے دواخانے کا نام روشن ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ مریض میرے دواخانے کو آئیں گے۔ اور وہی ایمبولینس اگر آپ کے پیچھے پی پی کر کے گڑبڑ کرے تو آپ فوری اسے جگہ دیتے ہیں،
اس ایمبولینس کے لیے جو وہاں پہ آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کے پیچھے ضمیر ہے۔ تو اس طرح اخلاق کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے، ایک ایک جو مکتب ہے فلسفے کا، فلسفہ اخلاق کا، وہ کہتا ہے کہ ضمیر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ علم ہے، علم کی وجہ سے یہ، اور ساری دنیا میں اسی بنیاد پر فلسفہ اخلاق پہ سوچا جا رہا ہے، غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں علم کی بات آتی ہے، آپ دیکھیے کہ تمام دنیا میں جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، تمام دنیا کے جو معاملات چل رہے ہیں، وہ ان اخلاق کی بنیاد پہ چل رہے ہیں جس کا ڈرائیونگ فورس علم ہے۔ کبھی کبھی کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، لوگ اس وقت جو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ضمیر کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس وقت پریڈومیننٹ جو اخلاق ہیں دنیا کے سامنے، وہ اس کا ڈرائیونگ فورس علم ہے۔ حضرت گرامی، اب آئیے اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے اس کا ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ کیا چیز اخلاق کی طرف ابھارتی ہے فلسفہ اسلامی اخلاق میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک میزان ہم نے رکھ دی ہے، اور وہ میزان ہے اخلاق کی ڈرائیونگ فورس کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تیرے رب نے تمام آدم کی اولاد کو اس کی آدم کی پوست سے نکال کے تمام کو جمع کرا، اور ان کے نفسوں پہ ان کو گواہ بنایا، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہر آدمی، کٹر کافر، کٹر یہودی، انتہائی بہترین مسلمان، ہر آدمی اللہ کے پاس یہ معاہدہ کر کے آیا ہے، اور ہر آدمی کے اندرون میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدے کو میزان کے طور پہ رکھ دیا ہے، اور یہ میزان ہے آدمی کی اخلاق کو ڈرائیو کرتا ہے، محرک ہے یہ میزان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ایک دوسرے انداز میں کہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ کی فطرت پہ بنایا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ میزان رکھ دیا۔ وہ میزان تولتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سے اخلاق اچھے ہیں، کون سے اخلاق غلط ہیں۔ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہر نفس انسانی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اور اس کی بدی کو القاء کر دیا۔ ہر آدمی کے نفس پر، وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو کہ باہر ہو، کہیں بھی ہو، ہر آدمی کے نفس پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے فجور کو اور اس کے تقوی کو، اس کی نیکی کو اور اس کی برائی کو، دونوں کو القاء کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات بڑی اہم فرمائی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو کوئی اس کا تزکیہ کرے گا، برائی کو دبائے گا اور نیکیوں کو ابھارے گا اپنے اندر، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنی برائی کو دبا رہا ہے اور اپنی نیکی کو ابھار رہا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے نیکی کو دبا دیا، برائی کو ابھارا
وہ برباد ہو گیا۔ یہ ڈرائیونگ فورس ہے اسلامی اخلاق کی، جو ڈرائیونگ فورس ہے فلسفہ اسلامی اخلاق میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمارے اخلاق کا جو ڈرائیونگ فورس کیا ہے، وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے سینے میں، ہر آدمی کے جسم میں لگا دیا ہے، اور وہ ہمیشہ تولتے رہتا ہے، صحیح ہے کیا ہے، غلط ہے، ہر چیز تولتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات فرمائی۔ پتہ چلتا ہے کہ آدمی بد اخلاق کب ہوتا ہے، آدمی خوش اخلاق کب ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھے ہوں گے آپ، مسلمان ہیں لیکن بے انتہا بد اخلاق ہیں، زبان کھولے تو مغلظات نکل رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بار بار بتا رہے ہیں کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے مومن کے، کیسے، لیکن مغلظات بکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ یہ جو میزان ہے، اس پہ جب زنگ آ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اندر اچھے اخلاق ظاہر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ زنگ کیسے آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر فوری بندہ اس دھبے کو دھو لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دھوتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دوسرے گناہ کی طرف آدمی کو پھاڑتا ہے، اور وہ دوسرا گناہ کرتا ہے اور دل پہ ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر کلونس چھا جاتی ہے، زنگ آ جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں پہ تو زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جب اس میزان پہ زنگ آ جاتا ہے، میزان زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، اخلاق کی طرف نہیں جاتا، بد اخلاقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے میزان جو رکھا ہے اس کو بالکل ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو فوری دھونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ایک کے بعد ایک ہوتے چلے گئے تو پھر آدمی کے اندر اچھی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے اخلاق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو فلسفہ اخلاق، اسلامی اخلاق میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اخلاق کا محرک وہ اخلاق عمدہ ہوں یا اخلاق سو ہوں، دونوں کا محرک کیا ہے؟ وہ سوچی ہے، وہ میزان ہے، الست بربکم والا۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، آدمی کے اخلاق بلندی پہ ہوں گے، اور اس پہ زنگ لگ گیا تو آدمی کے اخلاق گر جائیں گے اور وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ حضرت گرامی، اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات اسلامی فلسفہ اخلاق کی یہ ہے کہ اسلامی اخلاق کے لیے یا اخلاق کے لیے، اسلامی نہیں، اخلاق کے لیے وہ اخلاق جو عند اللہ مقبول ہوں، اللہ کے پاس مقبول ہوں، بہترین اخلاق والا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی اخلاق معتبری نہیں ہے، ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کے پاس اخلاق پہنچتے نہیں، وہ کسی کام کے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے، جو لوگ باہر لندن، امریکہ وغیرہ سے آتے ہیں، کیا رتب اللسان، کیا اخلاق ہیں، کیا انسان ہیں، کیا لوگ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کھوکھلے اخلاق ہیں۔ اخلاق کے لیے بنیادی چیز ایمان۔ آدمی کا یہ تصور کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اخلاق کو دیکھ رہا ہے، اور میں اندھیرے میں بھی با اخلاق رہوں، میں اجالے میں بھی با اخلاق رہوں، میں خلوتوں میں بھی اخلاق سے رہوں، میں جلوتوں میں بھی اخلاق سے رہوں، ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اور میرے اعمال کا حساب کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے والا ہے۔ یہ تصور، یہ ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے بغیر جو بھی اخلاق ہوں گے وہ جھوٹے اخلاق ہوں گے۔ جیسے آپ مغرب میں دیکھیں، معاشرے میں تو واہ واہ اتنے بہترین اخلاق، اور بد اخلاقیوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے پلین آتے ہیں، بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، پوری بستیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک کے مر جاتے ہیں، دواخانوں پہ بامبنگ کر دیتے ہیں ظالم۔ یہ اخلاق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ایمان بے انتہا ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان لانے والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کے ضائع مت کرو، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کے اخلاق کی بنیاد علم ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اخلاق کے لیے بنیادی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، یہ اخلاق کی بلند ترین منزل ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی پیسے خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہے، نہ اللہ کا ایمان ہے نہ آخرت کا ایمان ہے، جو بھی کر رہا ہے بتانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز ایمان۔ آپ بھی دیکھیں گے کئی لوگ، ارے کیا بہترین آدمی، ہندوستان میں بڑا بہترین آدمی ہے، لیکن بغیر ایمان کے اخلاق کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری اہم ترین چیز اخلاق کے لیے، اخلاق کا مقصد کیا ہے؟ آپ بااخلاق کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اخلاق کا مظاہرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، بڑا دلچسپ واقعہ، اور انہوں نے اس واقعے کو انالائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ آدمی کے کم سے کم 8 مقاصد ہو سکتے ہیں ایک اچھے عمل کے پیچھے، اور اس میں سے 6 یا 5 کہہ لیجئے، 5 مقاصد جو ہیں بالکل بیکار قسم کے، کوئی فائدے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بوڑھا آدمی یہاں پہ کہیں راستے پہ ہے، سر پہ بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، بوڑھا ناتوان ہے، ضعیف ہے، ایک آدمی اس کے بوجھ کو اٹھا کر لے آ کے گھر پہنچا دیتا ہے، اخلاق کی کیا بلندی ہے! ایک بوڑھا آدمی بوجھ سے دبا جا رہا ہے اور گھر جانا چاہتا ہے۔ ایک نوجوان نے، ایک آدمی نے دیکھا کہ بھئی یہ بوڑھا اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، تو اس نے اس بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھایا، لے آ کے گھر پہنچا دیا۔ تو اس اچھے عمل کے پیچھے انہوں نے 8 امکان ہے 8 مقاصد ہو سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے انالیسس کی مقاصد کے لیے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی کے بوجھ کو اٹھا کے اسے گھر پہنچا رہا ہوں، یہ گھر پہنچنے کے بعد مجھے انعام دے گا، یہ ایک مقصد ہے، وہ ڈرائیو کر رہا ہے، وہ مقصد محرک ہے اس کا۔ دوسرا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ میں اس نیک کام کو کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ واہ کیا اچھا آدمی ہے، اور جب الیکشن آئیں گے تو مجھے ووٹ دیں، اس لیے وہ نیک کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی الیکشن قریب ہیں، ہر آدمی، ہر پولیٹیشین نیکیوں کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، ویڈیوز وائرل ہوتے چلے جا رہے ہیں نیکیوں کے۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ نیکی کے ذریعے سے ان کو دنیا میں کچھ ملے اور لوگ اپنی رائے ان کے فیور میں دیں، یہ دوسرا مقصد ہو سکتا ہے۔
تیسرا مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس وقت جوان ہوں، میں جب بوڑھا ہو جائیں گا تو کوئی مجھے اس طرح کرے گا، اس لیے چلو بڑے میاں کا ساتھ دے دو۔ یہ بھی ایک مقصد انہوں نے بیان کیا۔ میں آج جوان ہوں، اگر میں آج اس بوڑھے کا ساتھ دے دوں تو کل میں بوڑھاپے میں پہنچ جاؤں تو لوگ میری اس طرح مدد کریں گے۔ یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اور ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے واہ کیا نیکوکار آدمی ہے بھائی، واہ واہ کیا بااخلاق آدمی ہے بھائی، ہر آدمی بولے واہ واہ کیا بااخلاق آدمی ہے، بااخلاق آدمی ہے، بااخلاق آدمی ہے۔ یہ چوتھا مقصد ہو سکتا ہے۔ ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ امیج اچھا ہونا، ارے مسجد میں بڑا بااخلاق آدمی ہے بھائی، یہ تقریر بھی اچھی کرتا، اخلاق بھی اچھے ہیں، لوگوں سے تھوڑا سا مل جانا حاضر میں۔ یہ اخلاق کے ایک مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پانچواں مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کام کرنے سے آدمی کو روحانی خوشی مل رہی ہے۔ روحانی خوشی، بھئی یہ کام کسی بھی آدمی سے پوچھے بھئی یہ نیک کام کیوں کر رہے ہیں، میرے خوشی ملی ہے، آئی ایم گیٹنگ پلیجر آؤٹ آف اٹ۔ کسی بھی ایک اچھے بڑے آدمی سے، غیر مسلم سے آپ پوچھئے وائی آر یو ڈوئنگ دس، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آئی ایم گیٹنگ پلیجر آؤٹ آف اٹ، یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو خوشی کے حاصل کرنے کے لیے آدمی اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ چھٹی بات انہوں نے یہ کہی کہ آدمی کے اندر ایک ہمدردی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ارے بوڑھا سر پہ اٹھا کے لے جا رہا، اسے ترس آ جاتا، ترس آ کے اسے کچھ نہیں چاہیے، صرف ترس آ جاتا اس ہمدردی کی وجہ سے وہ اپنے اس کے وزن کو اپنے سر پہ اٹھا کے گھر پہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد دو بہت ہی اونچے مقاصد انہوں نے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، یہ ایک مقصد ہے اخلاق کا۔ میں یہ اخلاقی مظاہرہ کروں گا تو مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اعلیٰ میں بھی انہوں نے اسے دوسرے نمبر پہ رکھا، ایک دم اعلیٰ نہیں ہے، اور ایک دم اعلیٰ جو اسلامی نقطہ نظر کا اہم ترین مرکز، یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میرا اللہ خوش ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ خوش ہو جائے تو جنت سیکنڈری ہے، روحانی خوشی سیکنڈری ہے۔ روحانی خوشی کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحانی خوشی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر دے تو ادھر جنت بھی مل جائے گی، ادھر روحانی خوشی بھی مل جائے گی۔ تو سب سے ٹاپ مقصد اخلاق کا، مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھا رحمہ اللہ کہ ٹاپ 2 کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر جنت جو انہوں نے کہا کہ جنت مقصد نہیں ہوتا، کسی مومن کا مقصد جنت نہیں ہے، جنت مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ اصل مقصد ہر مومن کا کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے جو اخلاق کا مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی اس میں اللہ کی مرضی کا ہی تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اللہ کی مرضی، مرضات اللہ، جنت کے لیے نہیں، اللہ کی مرضی کے لیے اپنی پوری جان کو کھپا دے رہا ہے، ہر چیز کھپا دے رہا ہے مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے۔ سورہ بقرہ میں انفاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مرضات اللہ ہی کہا، جنت کے لیے نہیں۔
مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کرتے ہیں. آگے مثال اللہ تعالیٰ نے دی اس کی تفصیل سے، لیکن میرا مقصد یہ کہ وجہ کیا ہے انفاق کی، نیکی کی وجہ کیا ہے، اخلاق کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. سورہ دہر میں آپ دیکھیں گے ایک بہترین آدمی کا تذکرہ ہے، بہت ہی اخلاق کی بلندی پر. کیا کر رہا ہوں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں، عَلَى حُبِّهِ، اس کے دو معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا کر رہا ہے؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلا رہا. یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلا رہا. اور کیا بول رہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی میں اللہ کے لیے تم کو کھانا کھلا رہا ہوں. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں جو کھانا کھلا رہا ہوں اس کا کوئی ریٹرن نہیں چاہتا ہوں، شکریہ کے دو لفظ بھی نہیں چاہتا ہوں. میں صرف جو یہ نیک کام کر رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اخلاق کا جو مقصد ہے، مقصد اولین، وہ یہی ہے کہ آدمی اخلاق، اسلامی اخلاق اگر اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے جب یہ اسلامی اخلاق کہے جائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اخلاق اختیار کرے. لوگوں کے پاس اچھے، ارے بچہ اچھا بڑا با اخلاق بچہ ہے کہ سننے کے لیے نہیں، ارے محلے میں نام ہو جانا نہیں. اللہ کے پاس مقصد یہ ہونا چاہیے. حضرات گرامی، اب ایک معاشرے میں اخلاق کی کیا ضرورت ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، آپ ذرا توجہ سے سنیے. عام طور پہ کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے، وہ نظریے سے معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں، اس لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام بھی ایک نظریہ ہے، معاشرہ چلانا ہے. معاشرے چلانے کے لیے دو چیزوں کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، ایک قانون، دوسرے اخلاق. انڈیویجولی قانون میں بھی ایک خامی ہے، انڈیویجولی اخلاق میں بھی ایک خامی ہے. نظام اخلاق میں خامی ہے اور قانون میں بھی ایک خامی ہے. صرف اگر قانون کی بنیاد پر معاشرے کو ترتیب دیا جائے، اخلاق کو قانون سے سدھارا جائے، برائیوں کو قانون سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کی خامی یہ ہے کہ وہ لوگ برائیوں سے دور تو رہیں گے لیکن ان کے دل میں برائیوں کے خلاف جو کراہیت پیدا ہونی چاہیے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، صرف قانون کی وجہ سے. آپ چور سے بات کیجئے، پولیس والے مار مار کے کچومر نکال دیتے ہیں، کبھی چوری نہیں چھوڑتا وہ، اس لیے کہ اس کے دل میں اس برائی کی کراہیت پیدا نہیں ہوتی. صرف قانون کی بنیاد پہ اگر آپ معاشرے کو ترتیب دیں گے تو معاشرے میں برائیاں دور نہیں ہوں گی. دوسری، اگر صرف اخلاق کی بنیاد پر اگر معاشرے کو ترتیب دیا جائے تو اخلاق کسی پہ لاگو نہیں کر سکتی. زیادہ زیادہ اعلان کر کے بھائی ذرا بیٹھو کچھ اخلاقی باتیں سن لو، تھوڑے لوگ دعوتوں میں چلے آتے، تھوڑے اپنے کاروبار میں چلے آتے، تھوڑے لوگ بیٹھتے سن کے چلے آتے. اخلاقی باتوں کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑی خامی ہے. اخلاقی نظام، صرف اخلاقی نظام خود بخود لاگو نہیں ہو سکتا. اخلاقی نظام کو لاگو کرنے کے لیے قانون ہونا پڑتا ہے. تو انڈیویجولی اگر قانون دیکھیں تو قانون انسان کے برائی سے تو روک سکتا ہے،
لیکن برائی کے لیے دل میں کراہیت پیدا نہیں کرتا، اسے سدھارتا نہیں، سنوارتا نہیں۔ اگر صرف اخلاق ہی کی تعلیم دیتے رہیں تو اخلاق سب پہ لاگو نہیں کیے جا سکتے، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ تو اسلام جو نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ دونوں کی آمیزش ہے، قانون اور اخلاق، یہ دونوں کی آمیزش سے معاشرہ۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ کہیں دنیا میں مشرق سے مغرب تک یہ تصور ملے گا ہی نہیں، اخلاق بھی ہوں اور قانون بھی ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا بات۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان لانے والو تم پہ قانون قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم، جیسا کتب علیکم الصیام، ہم روزہ رکھتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے وہی کتبہ کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ قصاص کا قانون تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آزاد آدمی قتل کرتا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر کوئی غلام قتل کرتا ہے تو غلام ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر عورت قتل کرتی ہے تو عورت ہی کٹڑے میں کھڑی کی جائے گی، بدلہ لیا جائے گا۔ اور قتل کا جو بدلہ ہے قصاص کا، قتل کر دیا جائے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ اسلامی قانون ہے قصاص کا۔ اب دیکھیے قانون آ گیا، صرف یہ رہے، صرف یہی قانون کی بنیاد پر اگر معاشرے کو ترتیب دیا جائے تو معاشرے کے اندر بہتری پیدا نہیں ہوتی۔ ایک ڈر خوف کے ذریعے سے معاشرہ جیتا رہتا ہے، جس کو چانس ملا قتل کر دیتا، لیکن ڈرتے رہتا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو، احسان کو جوڑ دیا۔ اگلی آیت میں ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ کیا ہے شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اس کے بعد کہا یہ تو قانون ہے، اب اخلاق کا پہلو کیا ہے، احسان کا پہلو کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی بلڈ منی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اسے قبول کر لو اور اسے چھوڑ دو۔ دیت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دیت دینے والا بھی پوری کھلے دل کے ساتھ، احسان کے ساتھ دیت کو ادا کرے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، معروف طریقے سے اسے قبول کر لو، اور اس کے اوپر جو جان قتل کے بدلے قتل کی تلوار لٹک رہی ہے، اگر وہ بلڈ منی دینے کے لیے تیار ہے تو اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ یہ دیکھیے قانون اور اخلاق دونوں کی آمیزی سے اسلامی معاشرہ ترتیب پا رہا ہے۔ دنیا میں آپ جاپان سے لے کے امریکہ تک جائیے، قانون اور اخلاق کہیں بھی ملے ہوئے نہیں ہیں، صرف اسلام میں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او فساد فی الارض، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ او فساد فی الارض ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آرگنائزڈ کرائم کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ آرگنائزڈ کرائم اور حکومت کے خلاف بغاوت، یحاربون اللہ ورسولہ مطلب حکومت کے خلاف فساد، اور فساد فی الارض کا مطلب آرگنائزڈ کرائم۔
ان لوگوں کے لیے 4 خطرناک قانون ہیں. کیا ہے؟ انہیں قتل کر دو، سولی پہ چڑھا دو، اور ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دو، یا انہیں جلا وطن کر دو. یہ 4 میں سے قانون ہیں. کہا گیا کہ دنیا میں ان کے عمل کا یہ نتیجہ ہے. کوئی بھی ملک اپنے خلاف بغاوت برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی ملک. اور سب سے خطرناک ترین جو قانون ہوتا ہے بغاوت کے لیے ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی ہے. ہم کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خطرناک قانون، اس کے ساتھ اخلاق کو جوڑ دیے. دیکھیے یہ خطرناک قانون ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو جوڑ دیا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تمہاری پولیس ان کو گرفتار کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تمہاری پولیس ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے مین سٹریم میں آ جاتے ہیں، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتے ہیں، تو پورے قوانین معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. قانون کے ساتھ اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. اور اتنا خطرناک قانون کے بغاوت کے قانون کے مقابلے میں کہا کہ اگر وہ اگر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے پولیس کی گرفتاری سے پہلے، ان تقدروا علیہم، پولیس کی گرفتاری سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا اور اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. تو اسلامی اخلاق کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قانون کے ساتھ اسلامی اخلاق کو جوڑ کر معاشرے کو ترتیب دیا گیا ہے. اور ایک جو پہلو اس میں ہے اخلاق کا، انتقام اور معافی. انتقام سے روکا جائے تو آدمی پست ہمت ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے. معاف کر دیں، جو ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دیں تو ظالم اور طاقتور ہو جاتا ہے اور دلیر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انتقام اور اخلاق کو جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کسی پہ ظلم ہو تو انتقام بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہیں. صرف انتقام لیں تو معاشرہ بگڑ جائے گا، صرف اخلاق پہ ہی کرتے رہیں معاشرہ پھر بھی بگڑ جائے گا، دونوں صورتوں میں بگڑ جائے گا. یہ دونوں مل کر، دونوں کا کوائنیج ہونا چاہیے، انتقام اور معافی. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنی تکلیف دی گئی اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا. اس کے بعد کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی معاف کر دے پھر اصلاح کر لے اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کی آیت میں ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اگر ظلم ہونے کے بعد اگر بدلہ لے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر بھی اگر تم صبر کرو معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بہت باہمت کاموں میں سے ایک کام ہے. پہلے کہا انتقام لے سکتے ہو، جتنی آپ پہ تکلیف ہی اتنی تکلیف، اس کے ساتھ پھر اخلاق کو جوڑ دیا اگر تم معاف کرو صبر کرو، یہ باہمت لوگوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سچویشن کے حساب سے آدمی کو کام کرنا پڑے گا کہ کب اخلاق کا ثبوت دے، کن حالات میں اخلاق کا ثبوت دے تو فائدہ ہوگا یا نقصان.
یا جتنا انتقام لینا ہے اتنا لینے سے فائدہ ہو گیا نقصان. یہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو جوڑ دیا ہے انتقام سے. یہ اسلامی فلسفے کی اہم ترین باتیں میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا عیسائیوں کے پاس یہ ہے، ایک گلے پہ ایک گال پہ تماچا مارے تو اس پہ بھی ذرا مار دے بھائی، اس پہ بھی مار دے. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اللہ کے آخری ورڈکٹ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر تم پہ ظلم ہوا ہے واقعی تو بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پہ ظلم ہوا، نہیں معاف کر دو، ٹھیک ہے تمہارے لیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر بدلہ لو، اگر تم پہ ظلم ہوا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ تم پہ ظلم ہوا، فَعَاقِبُوا بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنا تم پہ ظلم ہوا اس کا بدلہ لو. لیکن اگر تم صبر کرو، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. انتقام کو اخلاق سے جوڑ دیا. سچویشن کے حساب سے دیکھو، اگر بدلہ لینا لے سکتے ہیں تو لو، نہیں تو اگر معاف کرنا ہے تو معاف کر دو. ویسے عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کو احسان سے جوڑ دیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. عدل اور احسان، احسان کرے، صرف عدل کریں تو کیا نقصان ہے، صرف احسان کرے تو کیا نقصان ہے. ایک آٹو والا نامپلی سے لا کے عزیہ مسجد کے پاس چھوڑ دیا. میٹر اس کا 30 روپے بتایا. غریب آدمی ہے، بچے والا ہے، چلو بھائی 40 روپے لے لے، دے دیے. یہ تو احسان کی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن اب وہ آٹو والا بولا اچھا نامپلی سے یہاں پہ آنے میں میرے کو 40 ملتے، ہر ایک سے 40 لینا شروع کر دیا. 40 روپے ہونا صاحب، نہیں میٹر نہیں چلتا. یہ نقصان دیکھیے. آپ نے احسان کی اچھے انداز میں، لیکن اس کا مزاج بن گیا ایسا کہ ان تمام لوگوں سے 40 روپے لے رہا ہے، جبکہ عدل یہ ہے کہ 30 روپے دینا ہے اسے. یہ احسان کے نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے. ایسے آپ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ احسان کرو گے تو وہ احسان جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر صرف 30 روپے دیے تو اس کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں. صرف عدل کرے تو اس کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے عام زندگی میں عدل کو، احسان کو جوڑ کے رکھ دیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل سے کام لو اور احسان کی روش پہ چلو. سچویشن دیکھو، سچویشن کے حساب سے عدل کرو، سچویشن کے حساب سے احسان کرو. تو اس طرح 3 جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھا، ایک تو قانون اور اخلاق، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا. یہ اسلامی فلسفے کے اہم ترین باتیں ہیں. انتقام اور معافی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. اور ویسے ہی عام زندگی میں عدل اور اخلاق، احسان، ان کو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سچویشن دیکھنا چاہیے کہ اس سچویشن میں عدل سے چلنے میں فائدہ ہے یا احسان پہ چلنے میں فائدہ ہے. اس حساب سے آدمی کو کام کرنا ہے. حضرت گرامی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ باتیں ہیں آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، لیکن میں جلدی ختم کر دوں گا. اب اس کے بعد، اس مرحلے کے بعد ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ آدمی انتہائی بد اخلاق ہے جو برائی کو دیکھ کے خاموش بیٹھ جائے. بہت میٹھی بات کر رہا ہوں گا، بہت پیسے دے رہا ہوں گا لوگوں کو، لیکن برائی دیکھ کے خاموش بیٹھا بد اخلاق. برائی کو دیکھ کے اس کا پہلا کام ہے کہ ہاتھ سے روکنا.
زبان سے روکنا، برائی کو دیکھ کے خاموش بیٹھنے والے معاشرے کے لیے وہ وائرس ہیں، سلیپنگ وائرس ہیں. ان کی خاموشی کی وجہ سے معاشرہ آگے چل کے برائیوں کے طرف جا سکتا ہے. تو اس لیے اخلاق کے پہلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں کی بڑی اہمیت سے اس پہ زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر تم نیکیوں کو فروغ دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پہ عذاب نازل ہوگا اور تمہاری دعائیں تمہارے سر سے اوپر نہیں جائیں گی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آج مسلم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں خالی کوڑ رہے ہیں، وہ ایسا ہے. ارے ایک جماعت بنانا، برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. آپ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک بہت برائیاں کرتے تھے، دوسرے بہت نمازی، ایسے نمازی بس نماز پڑھے گھر چلے گئے. یہ دونوں کے بیچ میں ایک گروپ تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا، برائی کرنے والا میرے مت کر بھائی، یہ گٹکے مت کھا، یہ غلط کام مت کر، یہ جھوٹے چبوتروں میں بیٹھنا چھوڑ دے. ایسا اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے مچھلیاں پکڑتے تھے سبت کے دن، مت کرو بھائی بول کے روکتے تھے. تو دیندار لوگ کیا بولتے تھے، ارے کئی کو روک رہے یارو. وقالت امۃ منہم لم تعدون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. ارے اللہ میاں ہلاک کرنے والا ہے، عذاب نازل کرنے والا ہے، کئی کو ان کو روک رہے ہیں، تم کئی کو روک رہے ہیں؟ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، گھر جاؤ، کئی کو روک رہے ہیں؟ اولے قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون. ہم اللہ کے پاس معذرت، ٹھیک ہے مالک، ہم کوشش تو کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، یہ سب کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم پر امید ہیں، امید نہیں چھوڑے، آج نہیں تو کل یہ سدھر سکتے ہیں بار بار بولنے کی وجہ سے. یہ 2 وجوہات سے ہم بعد میں بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد عذاب نازل کیا، اس میں دونوں کو ظالم قرار دیا. ایک جو گناہ کر رہے تھے، دوسرے نمازیں پڑھ رہے تھے، گناہ سے نہیں روک رہے. دونوں کو ظالم قرار دے کے دونوں کو بعذاب بئیس، بہت ہی برے عذاب میں ان دونوں کو مبتلا کر دیا، اور صرف ان لوگوں کو بچایا جو نماز پڑھتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے. صرف ان لوگوں کو بچا لیا، اور باقی کے 2 جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسکرا کے بات بھی کرتے تھے، سلام میں پیش بھی پہلے بھی رہتے تھے، غریبوں کو پیسے بھی دیتے تھے، اخلاق بہت اخلاق والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اخلاق میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا خون نہیں کھولتا ہے برائیوں کو دیکھ کر، روکنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ اخلاق کے لیے، اسلامی اخلاق کے لیے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. دنیا میں ہاؤ آر یو کم، یہ اخلاق ہے. اسلامی اخلاق یہ ہیں کہ برائیاں دیکھو تو فوری روک دو. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اخلاق میں بہت ہی ناقص ہے آدمی. اس کے بعد 2 باتیں اور ہیں، میں اپنی بات کو جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سچویشن کے حساب سے کچھ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو ہمیشہ معاف کرتے رہتے، ہمیشہ معاف. تو یہ اللہ نے یہ فرمایا بھی، خذ العفو واعمل بالعرف واعرض عن الجاہلین. معاف کرو، خذ یعنی پکڑ لو، اپنی زندگی میں لاگو کر لو معاف کرنے کا، اور معروف کی تاکید کرو، اور جاہلوں سے بچ ہٹ کے رہو. جب ہر طرف جاہلت ہے، شرک ہے، دندناتے ہوئے ظالم گھوم رہے ہیں، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ابھارے گا شیطان، ارے کر، لیکن تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے لیے. تو یہاں پہ کہا اس میں کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو.
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو تھامتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں پہ احسان کرتے ہیں۔ ایسے بہترین لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اتنی زبردست کوالٹی، حیرت ہوتی کہ یہ کوالٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور دنیا میں ایسی کوالٹی کہیں نہیں ملے گی آپ کو، اتنی سپرلیٹو کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں بہت غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ غصہ جب آئے اور معاف کرے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہم تو اس بات کہتی ہیں کہ روزے کی حالت میں غصہ آ گیا، بولے بیٹا افطار کے بعد مل دیکھتا ہوں، ہوتا یا نہیں؟ جبکہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ رمضان میں ہمارا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی ایک دشمن کو پچھاڑ دیے میدان میں، ظالم منہ پہ تھوک دیا، کیا غصہ آیا ہوں گا؟ تلوار اتر گئے اوپر سے، تلوار کو نیام میں ڈال لیا۔ حیرت زدہ، واٹ دس، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہ غصے میں۔ کہا سرکار آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ کیوں اتر گئے ہیں، بتائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، اور تیرے قتل میں اپنے غصے کو شامل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا سپرلیٹو اخلاق ہیں، اور ہمارے اسلامی اخلاق کے اہم ترین پہلوؤں میں سے یہ ہے۔ آخر میں یہ ہے، آخری منزل میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جیسا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ کے پلے کی بات ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایسی تعلیمات، ایسی اخلاقی تعلیمات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ زیادہ سے زیادہ برائی کرے تو خاموش بیٹھ جاؤ، برداشت کرو بلکہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی کو نیکی سے دفع کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کو نیکی سے دفع کرو۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم نیکی کرو۔ اگر برائی کرنے والا تمہارا بدترین دشمن ہو، امکان ہے کہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہ اپنی زندگی کا معمول کر یہ بناتے ہیں کہ برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرتے چلے جاتے ہیں، نیکیوں سے دفع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اور کچھ باتیں تھیں، وقت ہو گیا ہے، تو فلسفہ اخلاق کے سلسلے میں میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں اس پہ ذرا آپ غور فرمائیے، اور یہ دیکھیے کہ دنیا کا جو نظام اخلاق ہے اس سے کتنا آگے ہے اپنا نظام اخلاق، اس سے کتنا آگے ہے اپنا فلسفہ اخلاق۔ یہ مجالس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں، ایک تو اسلام کی حقانیت، آج پورے مسلمان بیک ٹو وال ہیں، ارے میں خراب ہی بول رہے ہیں، بچے کو تو خراب بولے تو میں خراب بولتا، مسلمانوں کو اتنا خراب بول رہے ہیں کہ دماغ میں بیٹھ گیا میں خراب نہیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ فلسفہ اخلاق کے چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اگر آپ دیکھیں اور غور و فکر کریں، کتابوں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آسمان کی کتنی بلندی پہ اسلامی فلسفہ اخلاق پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہمارا جو دین ہے سب سے آگے، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں، اس دین کو لوگوں پہ سامنے پیش کریں، اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔
کوئی بھی چیز بہترین سے بہترین چیز گھر میں چھپ کے رہی تو کوئی فائدہ نہیں دیتی. اتنی بہترین چیز کتابوں میں چھپی ہوئی وہاں پر کسی کو فائدہ نہیں مل رہا، مسلمانوں کو بھی نہیں مل رہا فائدہ اس کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نکالنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ باتیں پیش کر کے لوگوں کو قائل کرنا، بولنا کہ دیکھو اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے تو آؤ رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.